على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. افطردہ پروگرام نور اسلام و پیشکش سیف الرحمن. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 5 محرم سن 1443 ہجری بمطابق 13 اگست 2021 دن کے 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمن کا سلام و تحیات. سامعین، اپنے معمول کے مطابق پروگرام کے پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کی کال وصول کی جائیں گی یا آپ کے سوالات وصول کیے جائیں گے، اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کا نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور مولانا صاحب کو سب کو میری طرف سے بھی السلام علیکم. میرا نام امجد اقبال ہے. جی محترم. سر سوال ہے کہ اپنا یہ جو عاشورہ کا روزہ آ رہا ہے، اس کی 2 روزے رکھنے کے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آدمی اور بھی زیادہ روزے رکھ سکتا ہے، اور اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کر دیجیے گا عاشورہ کے روزے کی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قبریں ہوتی ہیں وہ عموماً تو حکم جو ہے وہ کچی قبروں کا ہے، لیکن وہاں پر جو قبرستان ہے تو وہاں پر کچھ ایسے جانور وغیرہ ہے جو قبروں کے ساتھ سوراخ وغیرہ کر دیتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر قبریں پکی کر دی جائیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اور اس کے علاوہ وہ جو قبروں کے اوپر جو مصنوعی اگر گھاس وغیرہ آتا ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ جب تک سبزہ ہو تو قبر کو عذاب نہیں ہوتا. تو یہ 2 سوال ہے. انشاءاللہ جی ابھی جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیک. فی امان اللہ جی. اور اگر اس موقع پہ اور مزید کال آئے تو ہم اسے بھی ریسیو کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں ابرار بات کر رہا ہوں. جی ابرار بھائی. جیسے 2 سوال تھے آپ سے. ضرور. ایک تو سوال یہ تھا کہ کیونکہ آج خاص طور پر جو زمانہ تھوڑا سا حسد، خبث اور ان ساری چیزوں کا ہے، تو اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کہیں پہ شک ہو کہ آپ پہ کوئی جادو کا معاملہ ہے کیا ہوا ہے، فرض کیا کسی چیز کے اوپر، تو اس کو کس طرح سے کون سی آیات پڑھی جا سکتی ہیں، کس چیز کا تلاوت کی جا سکتی ہے کہ ہم اس چیز سے بچ سکیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے پاکستان میں اسکول میں، وہاں پہ کچھ دنوں سے ایسے انسیڈنٹس ہیں کہ جو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں پہ کوئی چیز ہو. ٹھیک ہے نا. میں ویسے بڑے غیر معمولی سوال کر رہا ہوں، نارملی میں نے کبھی کیا نہیں ایسا، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے بھی کیا چیز ایسی ہے وہاں پہ تلاوت کے علاوہ جو کہ باقاعدگی سے ہوتی ہے؟ کچھ اندازہ یا کچھ اشارہ دے سکتے ہیں کہ واقعات کی؟ جیسے ایک بچہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اچانک سو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اٹھا ہے، اس کے بعد ڈرنا شروع ہو گیا اور مسلسل اس کی یہی پوزیشن ہے. ٹیچر ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پہ کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مثلا یہ کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. یہ 2 معاملات ہیں.
اس میں بھی کیا کچھ ایسی چیز باقاعدہ ہمارے جیسے اسکول میں ہم نے اسپیشل قاری صاحب رکھے ہیں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، باقاعدہ ہم نے ایکسٹرا کریکولم کے لیے تو نہیں لیکن ایکسٹرا ہم نے ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے باقاعدگی سے، تو تلاوت بھی ہوتی ہے باقاعدگی کے ساتھ وہاں پہ ہمارا یہ سلسلہ پہلے دن۔ اچھا برابر، یہ بھی ذرا بتا دیجئے کہ یہ جو آپ کسی اسکول کے جو واقعات کا ذکر کر رہے ہیں یہ کسی ایک کلاس میں ہے یا کسی بھی کلاس میں ہو جاتا ہے یا پورے اسکول میں ہوتا ہے؟ آپ ایک زیادہ مقامات پر؟ نہیں زیادہ نہیں ہے، مخصوص کہہ لیں کہ 1-2 رومز کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ بھی جواب آئے گا۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی، بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ۔ اگر اور کال آ جائے تو ہم اسے بھی لینا چاہیں گے، اور ورنہ پھر یہ کہ ہم پروگراموں یا سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ چلیے اب تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں۔ سامعین ابھی کال نہ کیجیے گا، جب جواب کے آخری حصے میں جب نیا سوال شروع ہونے والا ہو تو اگر آپ اس کو ٹرائی کریں تو پھر انشاءاللہ ہم کال لینے کی پوزیشن میں زیادہ بہتر ہوگے۔ امجد اقبال صاحب کا سوال ہے مولانا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کر دیجئے، 2 روزے رکھے جائیں یا 2 سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس صاحب ہے جہاں تک عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے لفظ عاشورہ پہ غور کریں گے تو عربی میں عشرہ جو کہتے ہیں اسی کو عبرانی زبان میں عاشورہ کہتے ہیں، یعنی 10ویں تاریخ۔ تو محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے سلسلے میں صاحب ہم 4 باتیں بتا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، جب بھی آپ جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اہل مکہ اس کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ بات ہمیں ملتی ہے بخاری و مسلم حضرت عائشہ سے۔ اس کے بعد جب پیارے نبی مدینے میں تشریف لے آئے تو وہاں پہ کیا ہوا اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے بخاری اور مسلم حضرت ابن عباس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے یہودیوں کو دیکھا جو مدینے کے باہر بستے تھے کہ تم لوگ یہ روزہ رکھتے ہو کس لیے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا عظیم شان دن ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کو نجات دلائی، سمندر پار کروایا، اور اس کے برعکس جو فرعون اور جو کہ کافر و دشمن تھا فرعون، اور جو فرعون کی قوم تھی، ان کو اسی تاریخ کو جو ہے سمندر میں غرق کر کے تباہ کیا گیا۔ تو جب یہ نعمت حاصل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، تو جب کبھی یہ تاریخ آتی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس نعمت کو یاد کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر پیارے نبی نے بتایا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ یا أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ تم سے زیادہ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے پہ عمل کریں۔ تو پیارے نبی نے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس وقت اس سال جو ہے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ مسلمانوں پہ فرض قرار دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پیارے نبی نے بتایا کہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اگر کوئی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد جب پیارے نبی کی زندگی کا آخری سال آیا تب صحابہ نے یہ سوال پوچھا کہ یہودی اور عیسائی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ تب پیارے نبی نے تفصیل بتائی کہ لئن بقیت الی قابل اصومن التاسع، اگر آنے والے سال تک میں بقید حیات رہوں تو میں 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ان تمام دلائل کو جوڑ کر صاحب علماء نے بات پیش کی کہ اہم اصل جو روزہ ہے وہ ہے 10 تاریخ کا روزہ۔ اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا استحباب باقی ہے کہ روزہ رکھنا مسلمانوں کے لیے مسنون اور مستحب ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی مخالفت کے لیے اس سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھے 9 اور 10۔ تو یہ ہے عاشورہ کے روزے سے تعلق رکھنے والے احکام، یعنی 10 اور 10 سے پہلے 9۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی بیمار ہو گیا، کوئی خاتون حیض کی حالت میں تھی، یا کوئی سفر پہ تھا، یا کوئی بھول گیا اٹھا نہیں، تو 9 تاریخ کا روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو 10 اور 11 اس طرح بھی 10 کے ساتھ ایک اور روزہ جوڑ لیا جائے، اس بات کی اجازت ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین اور ان سے پہلے امام نووی اور حافظ ابن حجر ان علماء نے بات پیش کی ہے۔ اب صاحب جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے، اس دن کے یا اس روزے کی فضیلت جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ سے۔ وہ کہتے ہیں
پیارے نبی نے اس طرح واضح فرمایا کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی ایک تو صغیرہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور جو حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے گناہ ہے ان کے لیے خود وہ بندے معاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے ان کے بارے میں خود بندے جو ہے ان کے بارے میں خاص طور پر اللہ کے دربار میں توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، خیر و برکت ملتی ہے، نیک توفیق ملتی ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، قبر میں حشر میں سکون ملتا ہے، اور اسی طرح جہنم سے نجات حاصل ہو کے جنت میں انشاءاللہ داخلہ مل سکتا ہے. تو صاحب بھائی یہ عاشورہ سے تعلق رکھنے والی چند باتیں ہیں. ان کے علاوہ صاحب اگر کوئی بندہ ان سے ہٹ کر، یعنی اگر کسی کو عادت ہے کہ وہ روزے رکھتا ہے، جیسے اس دفعہ جو ہے عاشورہ کا جو معاملہ ہے، جو امید ہے کہ وہ منگل اور بدھ کے دن جو روزے بن رہے ہیں ان سے پہلے اگر کوئی بندہ جو ہے پیر کا روزہ رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد جب منگل اور بدھ کے روزے گزر جاتے ہیں تو پھر جمعرات کا روزہ، تو پیر و جمعرات کے روزوں کی فضیلت بھی احادیث میں وارد ہے، اس طرح دیگر نفل روزے رکھ لیتا ہے تو پھر اس میں یعنی یہ بھی فضیلت کے کام ہے. لیکن جو فضیلت ہمیں محرم سے تعلق رکھنے والی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ 10 کے ساتھ جو ہے 9، ان دونوں روزوں کی فضیلت ہمیں احادیث میں صراحت کے ساتھ ملتی ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. یعنی اس میں ذوالحج والا معاملہ نہیں ہے کہ ذوالحج کے تو 10 کے 10 ایام ہی باعث برکت اور ان کی فضیلت ہے، قرآن میں آیا ولیال عشر والی بات، لیکن محرم کے 10 تاریخ وہ صرف 10 تاریخ تک محدود ہے، پورے کے پورے 10 ایام کی فضیلت نہیں ہے. جی صاحب بھائی بالکل آپ نے اور واضح انداز میں بات بتا دی. جزاکم اللہ خیر. مولانا دوسرا سوال تھا امجد صاحب کا کہ قبریں جب مٹی کی قبریں ہوتی ہیں تو اس میں جانور آ جاتے ہیں، کتے ہوں یا کچھ اور، وہ سوراخ کر دیتے ہیں. کیا اس صورتحال سے بچنے کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ قبروں کو پختہ کر دیا جائے؟ جی صاحب بے شک احادیث میں بات ہمیں ملتی ہے کہ قبروں کی زیارت کریں، اور ایک مسلمان کسی میت کا احترام جو کرتا ہے کہ اس کو غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور احترام کے ساتھ قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر احترام کے ساتھ جو ہے اس کا خیال رکھتا ہے، تو جس طرح میت کو دفن کرنے تک بھی احترام جاری رہتا ہے، اسی طرح میت کا تحفظ ہے اس کا بھی جو ہے خیال کرنا ضروری ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ قبر کھل جائے، بارش کی وجہ سے ہو، پانی آنے کی وجہ سے ہو، یا جانور کھودنے کی وجہ سے ہو. تو یہ تمام اسباب اگر پیش آئے جن کی وجہ سے جو ہے میت کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ لازمی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا، چاہے میت نظر آئے، کفن نظر آئے، یا پھر جو ہے کفن بھی جو ہے وہ بھی مٹی میں مل کر میت کا جسم نظر آئے نعوذ باللہ، یا پھر جانور آ کر میت کے ساتھ بے حرمتی کرے. جس طرح جو ہے درندے کسی دوسرے جانور کو کھا جاتے اسی طرح میت کے ساتھ یہ حرکت کرے نعوذ باللہ. تو یہ بات جو ہے مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی، اجازت نہیں ہے، بلکہ لازمی ہے کہ جو مٹی ہٹ جاتی ہے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے آپ اوپر سے یعنی ڈھانپ دیں، اور جو قبر ہے اس کو مضبوط کریں. لیکن صاحب بھائی جو موصوف یہ چاہتے ہیں کہ قبر کو جو ہے مضبوط کریں، یہ بات تو یعنی معقول ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے پکی قبر بنانا یہ ضروری نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر پیارے نبی نے جو بتایا کہ بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے قبروں کو مضبوط بنانے سے منع کیا ہے، تو یہ بات ہمیں ملتی ہے. لیکن اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں پر اس طرح کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو قبر کے اوپر، جیسے صحابہ قطر کے اندر ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 25-30 سال پرانی قبریں جو ہمارے جو جاننے والے تھے مرحومین مرحومات ان کی زیارت کے لیے گئے، جی. جب سے اب تک ماشاءاللہ ایک پتھر وہاں سے ہٹا نہیں، کیونکہ یہاں پہ تو جانوروں کا امکان نہیں ہے، لیکن بارش ہوتی ہے اور ہوا چلتی ہے، تو آپ ایسے پتھر رکھ دیں کہ جو مضبوط جو تعمیر کرنے سے منع کیا گیا اس حکم پہ بھی عمل ہو جائے، اور قبر کا بھی جو ہے تحفظ ہو جائے. اور اگر ہم اس طرح مضبوط قبریں بنانے کی طرح اگر اجازت دیتے رہیں گے تو اس میں یہ اشکال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر قبریں تنگ ہوں گی، قبرستان جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، اور جو آنے والی نسلوں کے لیے قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی. اسی لیے بہت سارے مقامات ایسے جہاں پہ قبر کی جگہ خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ یورپ میں تو شاید اس کے لیے اور بھی زیادہ سخت قوانین وہاں پہ بنائے گئے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے آپ ایک نیا طریقہ ایجاد نہ کریں، اس کے لیے جو آسان راستہ ہو سکتا ہے اسے اپنائیں کہ قبر کا تحفظ بھی ہو، اور قبر کو جو ہے آپ مضبوط نہ کریں، اس کے اوپر ایسے پتھر وغیرہ ڈال دیں. اور اطراف سے عام طور سے صاحب بھائی
جو مقابر ہم دیکھتے ہیں اطراف سے جو ہے بڑی اونچی ماشاءاللہ دیوار بنا دی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے مضبوط گیٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو نہ تو کوئی یعنی بغیر جو یعنی گیٹ کے اندر سے کوئی جانور وغیرہ ایسی کوئی چیزیں جو ہے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور باہر جو بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے قبریں پکی نہ بنائے جائیں۔ ان تمام باتوں کا خیال کر کے ایسا راستہ آپ اپنائیں کہ میت کا اور قبر کا تحفظ بھی ہو جائے اور پیارے نبی کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہ ہونے پائے۔ اور صاحب اس کے بعد موصوف کا یہ سوچنا کہ قبر کے اوپر ہم جو ہے مصنوعی گھاس وغیرہ ڈالیں گے تو اس جو ہے قبر کے اوپر جو ہے ہریالی رہے گی تو اس کی وجہ سے میت کو فائدہ ہوگا۔ یہاں پر 2-3 باتیں اہم ہیں صاحب بھائی۔ پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ بے شک ایک دفعہ جو ہے پیارے نبی کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ ان قبروں میں جو ہے سزا مل رہی ہے۔ آپ نے 2 ٹہنیوں کو توڑ کر وہاں پہ لگایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی، ان کے اندر جب جو یعنی جو سبز جو اثر ہے وہ رہے گا، تب تک جو ہے ان دونوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ بات آپ نے پیش کی، لیکن آپ نے اس کو سنت نہیں بتایا، سب کے لیے نہیں سکھایا، اور یہ بھی نہیں کیا کہ تمام قبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت مخصوص طور پر آپ نے 2 قبروں کے ساتھ یہ کام کیا تاکہ ان دونوں کو فائدہ ہو جائے، لیکن امت کے لیے اس بات کی تعلیم نہیں دی۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ جو بھی اس طرح جو ہے کچھ سبز ٹہنیاں، سب درخت وغیرہ لگا دے، اس سے جو ہے میت کو فائدہ ہوگا، ایسی تعلیم آپ نے نہیں دی۔ لیکن قبرستان کے اندر سائے کے طور پر اگر درخت لگائے جاتے ہیں خود بخود جو یا اگتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور قبروں کو خلل نہیں ہوتا، تو اس طرح جو ہے پودوں کو درختوں کو اگانے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ جو آرٹیفیشل جو گھاس آپ لگاتے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر حقیقی پودے بھی وہاں پہ لگ جائیں سیب بھائی تو اس کی وجہ سے میت کو اس اوپر والے اس سائے سے، اس گھاس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ صحابہ کرام ایسی گھاس وغیرہ کو، ایسے پودے کو لگاتا اکھاڑ دیتے تھے اور یہ بتا دیتے تھے کہ اس جو شخص مدفون ہے مرد یا خاتون، ان کو فائدہ پہنچانے والی چیز ان کا ایمان، ان کا عمل ہے۔ اس اوپر والی ہریالی سے، اوپر والی سبزی سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جو معاملہ تھا صرف پیارے نبی کے ساتھ ایک معجزہ تھا، آپ نے وہ بات پیش کی، ورنہ ہر ایک شخص کے لیے یہ عمومی حکم نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اگر اس وقت کوئی کال آ جائے تو ہم لے لیں گے انشاءاللہ۔ مولانا اس میں قبر کے حوالے سے جو انہوں نے ایک خیال پیش کرنے کی کوشش کی کہ بھی کسی طرح چونکہ جانور آ جاتا ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے تو اس کو پختہ کر دیں گے تو جانور پختہ کہ سیمنٹ تو نہیں توڑ سکے گا، یا لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر آپ قبر پختہ بنائیں گے تو کتنے اوپر سے چوڑائی 1 میٹر 2 میٹر لمبائی اور اتنے کریں گے نا، لیکن سائڈ سے جو جانور سوراخ کرنے والا ہے وہ سائڈ سے سوراخ کرتا ہوئے قبر تک میت تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر آپ کتنی پورے قبرستان کو پکا کریں گے، پورے اس پہ فرش لگائیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ قبر کو کچا ہی رہنے دیں، نیچے جہاں جس جگہ میت ہے وہاں پر اس کو کچھ ایسے انتظامات، مثلا کئی وہ اینٹیں بھی رکھی جاتی ہیں، سلیں رکھی جاتی ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں وہاں پر رکھ دی جائے، تو جس طرح یہاں پر بھی سلیں رکھی جاتی ہیں، پاکستان میں نے دیکھا ہے وہاں اینٹیں، پختہ اینٹیں بھی، کچی اینٹیں بھی رکھ دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کی میت کو اس مٹی اوپر نہ گرے یا میت کو نقصان نہ پہنچے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ کوئی کال نہیں آئی تو ہم اگلے سوال لے لیتے ہیں۔ ابرار صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ شک ہو کہ کہیں جادو کیا گیا ہے، جادو کے اثرات ہیں یا جادو ہو سکتا ہے کسی نے کر دیا ہو، تو صرف شک کی بنیاد پر ہی ہم اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیں تو قرآن پاک کی کون سی آیات پڑھی جائیں، کیا دعائیں ہیں جو مانگی جائیں؟ جی صاحب اس سلسلے میں بہت آسان ہے، بے شک قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے صاحب بھائی۔ پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ یونس اور دیگر آیت جو سورتیں ہیں ان کے اندر جو ہے جادوگروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کرنا چاہا تو فرعون نے کئی جادوگروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزہ تھا اور جادوگروں کے پاس جادو تھا، لیکن جب وہ جادوگر شکست کھا گئے، خود ہی ہار گئے، تو پھر سب کے سب جو ہے وہ مسلمان بن گئے، جادو کو چھوڑا، توبہ کی، اور جب اللہ پہ ایمان رکھا تو انہوں نے، جب فرعون نے ان کو شہید کرنے کی دھمکی دی تو کہا کہ ہم شہید تو ہو جائیں گے، یعنی جادو کر کے آج تک جو ہم لوگ گناہ کر رہے تھے تو تمہارے ہاتھ سے ہم اگر شہید ہو جائے تو امید یہ رکھتے ہیں کہ اس شہادت کی وجہ سے ہمارے پرانے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اس طرح جو ہے جادو کا امکان ہے۔
اور اس کے بعد جو ہے سورۃ البقرہ کے اندر اس سے بھائی جو ہاروت و ماروت جو 2 فرشتے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے جادو کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن ہمیں جادو کی تفصیلات میں جانے کے بجائے صرف اس کا حل ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ اس کا حل جو ہے بھائی عام طور سے بہت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے جو علماء ہیں جادو کا توڑ کرنے والے، رقیہ پڑھنے والے، وہ اس بات سے واقف ہیں، بلکہ آج کل تو بالکل یوٹیوب پہ جو ہے ماشاءاللہ آسان طریقے سے علماء نے رقیہ شریعہ کے نام سے یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ رقیہ شریعہ جو ہے وہ یا تو جو یعنی پرنٹڈ جو شکل میں ہمارے پاس کتابچے مل جاتے ہیں، اور خود یہاں حکومت خطر اوقاف کی طرف سے بھی جو ہے کتابچے ہیں جن کے اندر جو ہے جادو کو، نظر بد کو، حسد کو توڑنے والے جو اسباب ہیں، آیات و احادیث و دعائیں، تو ان کا ذکر اس میں ہے۔ اسی طرح رقیہ شریعہ کے نام سے یوٹیوب آپ آن کریں تو انشاءاللہ موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ اس میں بھی جو ہے آپ کو آیات اور دعائیں وغیرہ مل جاتی ہیں، تو ان کو آپ دہرانے کی کوشش کریں۔ اگر یاد ہے تو آپ جو ہے زبانی ان کو پڑھیں، یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھیں، یا پھر آپ سنتے رہیں، ان کو کثرت سے اپنے گھر پہ لگا کے رکھیں، اس طرح آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو صاحب بھائی اس میں بڑی گہرائی میں جانے کے بجائے سرسری طور پر، جیسے صاحب بھائی اس سے پہلے بھی سنایا کرتے تھے کہ ہر دن ہم لوگ ماشاءاللہ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو بہت آسان ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر فرض نماز کے بعد مسلمان عام طور سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اس میں بہت بڑا سہارا اور ذریعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر سورۃ البقرہ جو ختم ہوتی ہے تقریباً میرے خیال سے 7-8 لائنیں ہوتی ہیں، تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کے آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو کثرت سے آپ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جس بات کا اندیشہ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ اندیشہ انشاءاللہ ختم ہو جائے، اور ہم اس بات کو بھی یاد کریں گے جب پیارے نبی کے خلاف جو ہے مدینہ منورہ میں کچھ دشمنوں نے ایسی حرکت کی تھی، تو اس کا توڑ آپ نے کیا۔ اس کا توڑ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے ان دونوں کی تلاوت کے ذریعے جو ہے جادو کا توڑ آپ نے کیا۔ اس کے بعد ہر رات میں جب آپ سو جاتے تو آپ بستر پہ جب جاتے تو آخری تینوں قل جو ہے وہ پڑھتے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر اپنے جسم پر آپ مسح کر کے سو جاتے۔ تو ان تمام اسباب کو آپ اپنائیں، اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ آپ اپنے گھر میں باوضو رہیں، جب بھی گھر سے باہر جاتے ہو باوضو رہیں، نماز باجماعت کی پابندی کریں، گھر میں خواتین بھی نماز کی پابندی کرتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر میں آپ جب کبھی موقع ملے تو نفل نمازیں وغیرہ پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ جاری رکھیں۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو یہ جو اندیشے ہیں ان سے بچا سکتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیر۔ مولانا ایک چھوٹی سی بات یہ بھی اگر بتا دی جائے کہ یہ جو جن اور اس طرح کی جو چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں یہ بالعموم ٹوائلٹ وغیرہ میں ہوتی ہیں، تو ٹوائلٹ جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس کا اہتمام کبھی نہ بھولیں، اس سے آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو تنگ نہیں کر پائیں گے۔ جی صاحب بھائی آپ نے جو بات پیش کی اس میں 2-3 راز ہیں، بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جاتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ واش روم میں جا کر اس کے جسم پہ جب کپڑے نہیں ہوتے لیکن اللہ کی طرف سے اس کے جسم پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جن شیطان اس کو نہ دیکھیں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی بندہ دعا پڑھے بغیر چلا جائے اور واش روم میں دوسری مخلوقات وغیرہ ہوں، ان کے اوپر اگر نجاست گرتی ہے تو پھر وہ اس انسان سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ دعا پڑھ کر کوئی بندہ جاتا ہے تو جو دوسری جو مخلوقات ہیں وہاں سے ہٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ وہاں سے واش روم سے جو بھی آپ کی حاجت ہے پوری کر کے نہ نکل جاتے تو پھر وہاں پہ وہ نہیں رہتے۔ اس طرح یہ جو صاحب نے دعا کا ذکر کیا، یہ دعا بڑی قیمتی، بڑی اہم ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور بچے اگر نہ پڑھ سکتے ہو تو ہم لوگ بچے وہاں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے بچوں کو اندر بھیجیں۔ جب ماں وغیرہ بچوں کو اندر لے جا کے دھلاتی ہے، صفائی کرتی ہے، تو یہ دعا پڑھ کے اندر جا کے جو ہے رفع حاجت سے فارغ ہو کر باہر آ جائیں، اور باہر آ کے غفران خواہ کی دعا پڑھ کے بھی ثواب حاصل کریں۔ جسے بھائی مولانا اگر لگے ہاتھوں دعا بھی بتا دیں تو اچھا ہے نا۔ جس سے بھائی ابھی میں نے ذکر کیا جی، فارغ ہونے کے بعد باہر آنے کی دعا ہوتی ہے، اس کا جو ہم نے ذکر کیا غفران دعا پڑھی جاتی ہے۔ جس سے بھائی لیکن پہلے داخل ہوتے ہوئے میں نے دعا نہیں بتائی تھی، میں نے صرف ذکر کیا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی زبان سے آ جائے بسم اللہ۔ جی جی صاحب، یعنی جو داخل ہونے سے پہلے جی جی صاحب بھائی، تو اس کے بارے میں حدیث میں ملتی ہے، ایک تو ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنا جو ہے مسنون مستحب ہے، جس کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ جزاک اللہ خیرن۔ اور آپ کے جواب کے دوران کال آ رہی تھی، لیکن اس وقت اگر آ جاتی تو ہمیں زیادہ آسانی ہوتی۔
سوال اگلا لے لیتے ہیں ابرار صاحب کا، اور وہ یہ کہ اسکول میں جو ان کے کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید وہاں پر کوئی یا تو جادو کیا گیا ہے یا کوئی چیز ہے جو تنگ کر رہی ہے یا پریشان، کوئی جنوین یا اور اس طرح کی کچھ ہے، تو کیا ایسے میں کیا جا سکتا ہے؟ جی صاحب بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں استخارے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے صاحب بھائی، کہ کوئی بھی زمین یا مکان خریدنے سے پہلے استخارہ کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ استخارے کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ دے دیتا ہے، یا پھر آپ کو آگے بڑھنے کی سہولت ہو جاتی ہے، یا پھر آگے بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کے حق میں یا آپ کے لیے رکاوٹ کی چیز ہے، تو پہلے آپ استخارہ کر کے کوئی بھی کام شروع کریں۔ اور دوسری بات، جب موصوف نے کسی مدرسے کا افتتاح کیا ہے، مدرسہ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں اور مسلمان طلبہ و طالبات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو بہت بڑا نیک کام اور ثواب کا کام، اس کو آپ جاری رکھیں۔ اور تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے صاحب بھائی، کہ اگر ایسی کسی مخلوق یا جو مخلوقات وہاں پہ بسنے کا امکان اگر ہے، تو یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ کچھ مخلوقات وہاں پہ جانے کے بعد آئی تھیں یا پہلے سے بس رہی تھی، ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن جو حل ہمارے سامنے احادیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے وہ ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے مکانات کو قبرستان نہ بنا لو، اور شیطان ان تمام مکانات سے دور بھاگ جاتا ہے جہاں پہ سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اسی طرح اذان کے بارے میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے ہوا خارج کرتے ہوئے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ یہ تمام طریقے اپنائیں کہ وہاں پہ اذان کا اہتمام کریں، سورۃ البقرہ کی تلاوت آپ کرتے رہیں، کروائیں، اور سورۃ البقرہ کی تلاوت موبائل فون پہ، لیپ ٹاپ پہ وہاں پہ جاری رکھوائیں۔ اس کے بعد وہاں پہ آپ کو سکون مل جاتا ہے، یعنی یہ جو تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے، یہ شکایت دور ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر شکایت دور نہیں ہوتی اور آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، تو جن مقامات پہ، جن کمروں کے اندر یہ شکایت ہے، تو آپ ان کمروں کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے یعنی جو چیز وہاں پہ موجود ہے وہ جو ہے قرآنی آیات کی وجہ سے اس کو سزا تو مل رہی ہے، لیکن اس کی کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہتا ہے، مثال کے طور پر، تو آپ جو ہے ان مقامات کو بند رکھ دیں، چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ جو ہے جو باقی جو کمرے وغیرہ ان سے آپ استفادہ کر کے جو بھی تعلیمی جو کاروائی جو کام ہے ان کو آپ جاری رکھیں۔ جس سے اس میں مزید کچھ مشورہ ہو تو آپ بتا دیں صاحب بھائی۔ مولانا میرے ذہن میں تو یہ آ رہا تھا کہ چونکہ اسکول اب کمرے چھوڑ دینا، اس پہ شک ہو گیا، اس پہ ابھی تو شک کی بات ہے نا، یقینی بات نہیں ہے جی صاحب۔ اب چونکہ شک کی بات ہے تو اس میں جو سورہ بقرہ والی بات آپ نے بتائی وہ اس پر ضرور اگر جس حد تک عمل کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن جب اسکول شروع ہو رہا ہو، ابھی گھنٹی بجی ہے، بچے آئے نہیں ہیں، بچوں کے آنے سے 2 منٹ پہلے مولوی صاحب ہوں یا کوئی استاد صاحب جس کی کلاس میں انہیں شک ہے، وہاں پر چاروں کونوں میں اذان دے دیں۔ اذان کے بعد بچے اس میں داخل ہو تو انشاءاللہ وہ جو بھی مشکل ہے یا جو کوئی اگر کوئی چیز وہاں موجود ہے تو وہ تنگ نہیں کرے گی۔ جی صاحب بھائی، انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر اس وقت کوئی کال آ جائے تو ہم اسے لینا چاہیں گے، اور سورہ بقرہ کے حوالے سے جب چھٹی ہو جاتی ہے، ریسس ہوتی ہے، اس وقت اگر آپ وہاں کسی سی ڈی پلیئر کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے سورہ بقرہ کی تلاوت اس جگہ پہ کرتے ہیں تو وہ بھی جس طرح نے بتایا بھی وہ بہت مفید ہوگی۔ اور بچوں سے بھی کہیں کہ وہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس آپ کے اسکول میں یقیناً بچوں کو یہ یاد ہوگی، تو ان سے کہیں کہ جب آپ کلاس میں آئیں تو یہ تینوں صورتیں پڑھ لیں۔ یہ اس طرح بھی یہ ان سے محفوظ رہنے کا ویسے بھی یہ میں گفتگو اس لیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کیے جا رہا ہوں تاکہ اگر اس دوران کوئی کال آتی ہے تو ہم اسے لے لیں گے، اس لیے پھر میں مزید جو بات ذہن میں آئی وہ بھی ساتھ میں بتا دی۔ اب چونکہ اس وقت تک کوئی اور کال نہیں ہے تو ہم پھر آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوال کی طرف، اور اس طرح اگر کال آگے تو لے لیں گے۔ 74 نمبر سے سوال ہے کہ جھینگا کھانا حلال ہے یا کہ حرام؟ یہ صاحب بھائی عام طور سے جب جھینگے کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے تو علماء نے جھینگے کو جو ہے مچھلی کی ایک قسم بتائی ہے کہ بھی مچھلی کی طرح ایک مخلوق ہے، ایک جانور ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے خاص طور پر حافظ ابن حجر
فتح الباری میں اور امام نووی جو ہے شرح مسلم میں اور دیگر علماء نے جو بات پیش کی کہ ان کے دلائل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ المائدہ کے آیت 96 میں جو بتایا، 96 کے اندر احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ سمندر کے تمام جانور اور سمندر کے اندر جو بھی غذا تم کو سمندر سے ملتی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر واضح ہے کہ احل لکم الطیبات، کے مسلمانوں کے لیے حلال جو پاک و صاف چیزیں ہیں وہ حلال کی گئیں۔ اور دوسری طرف سورۃ الاعراف 157 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیسے بھی کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ پیارے نبی کی یہ خصوصیت بتائی گئی، آپ کی خوبی بتائی گئی کہ آپ پاک و صاف چیزوں کو جو ہے حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں۔ اب جہاں تک آیت کی بات تو واضح ہو گئی، اب احادیث کے اندر جو بات ہمیں ملتی ہے کہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ سمندر کے پانی کے سلسلے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک و صاف کرتا ہے اور اس کے اندر مرا ہوا جانور بھی تمہارے لیے حلال ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ جھینگا ہو چاہے مچھلی، تمام باتوں کے لیے حکم جو ہے عام اور شامل ہے۔ یہ تو باتیں ہوگی صاحب بھائی ایک عمومی دلائل، اور دوسری جو بات ہے کہ جھینگا جو کھانے والے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ طیبات میں یہ خبائث میں شامل نہیں ہیں، تو جھینگا کھانے والوں نے کبھی اب تک شکایت نہیں کی کہ یہ جو ہے زہریلا ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، اذیت، یعنی اس کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسی بیماری آتی ہے جو انسان کے لیے مضر ہوتی ہے، جیسے مکڑی ہے، بچھو ہے، چپکلی ہے، نعوذ باللہ، یہ چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو ایسی چیزوں میں نہیں ہے۔ تو ان تمام دلائل کو پیش کر کے جمع کر کے علماء نے بات پیش کی کہ جھینگا جو ہے بالکل کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اس سے بھرپور استفادہ کریں، بلکہ اس کو تو اکثر لوگ جو ہے پسندیدہ غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور دیگر جو مچھلیوں کے مقابلے میں اس کی قیمت زیادہ بھی ہوتی ہے، اسی لیے اگر کوئی مسلمان جھینگا کھاتا ہے تو بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی کھانا نہ چاہے کسی بھی وجہ سے کہ بھی اس کی شکل اس کو اچھی نہیں لگتی، کوئی اور وجہ، اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسلامی شریعت میں جو ہے یہ نہ کہے کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام، ایسی بات بالکل نہیں، نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، بلکہ بالکل جائز ہے، اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کی غذائیت سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ مولانا ضمن یہ بھی کچھ لوگ ہامور مچھلی کے بارے میں کہتے ہیں نہیں یہ کھانا مکروہ ہے، ہامور مچھلی نہیں کھانی چاہیے، اس طرح کی جو اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں اور اس کی جو دلائل نکالے وہ بڑے اٹھ پٹانگ قسم کے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ یہ چیز کھانا جائز ہے، حلال ہے، تو پھر اس میں مداخلت کرنا اور کہنا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، وہ پھر گویا کہ حرمت اور حلت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے۔ جی صاحب بھائی مگر پہلی بات آپ سے سن رہا ہوں کہ ہامور مچھلی کے بارے میں، حالانکہ قطر میں ماشاءاللہ بہت ہی پسندیدہ مچھلی اور بلکہ دیگر مچھلیوں سے بڑی مہنگی رہتی ہے، تو گوشت بھی ماشاءاللہ بڑا پسندیدہ اور اچھا ہوتا ہے اور زیادہ صحت بخش ہوتا ہے سنا، تو جی اگر ملا تو کہیں انشاءاللہ ہم جھینگا بھی کھائیں گے، ہامور مچھلی بھی انشاءاللہ کھائیں گے اگر ملے انشاءاللہ۔ جی ہاں، تو جیسے آپ نے واضح کیا صاحب ہے کہ ہامور مچھلی کے بارے میں دیگر مچھلیوں کی طرح بالکل حلال ہے، جائز ہے، کوئی ممانعت اس کے بارے میں نہیں ہے۔ جی صاحب اصل مجھے یہ اس لیے یاد آ گئی کہ ایک صاحب، کافی پرانی بات ہوگی، یہیں پہ دوحہ میں ہی، وہ دو افراد، ان سے میری اچھی خاصی اس پہ طویل گفتگو ہوئی تھی، وہ اس کی وجوہات بیان کر رہے تھے کہ علماء نے اس کو کیوں حرام قرار دیا ہے ہامور مچھلی کو، اور میں اس کو یہ دے رہا تھا دلائل قرآن کے اور حدیث کے، تو وہ بات مجھے اچانک میں نے کہا یہ بھی ذرا ساتھ میں رکھ لیتے۔ یہ سمندری مخلوقات کے بارے میں اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ویسے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ساری مخلوقات آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، لیکن جس جانور کے بارے میں، سمندری جس مخلوق کے بارے میں یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ زہریلی ہے، نقصان دہ ہے، اسے نہ کھائیں۔ یہ صاحب ہے جیسے سمندر میں مگرمچھ رہتا ہے، وہ تو ایک درندہ ہے، اسی طرح جو ہے سانپ ہے، سانپ زہریلا ہوتا ہے، ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ یہ جو چیزیں ہیں جو مچھلی کی طرح جو ہوتی ہے، مچھلی کی طرح ان کا گوشت جو ہوتا ہے، تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ ضرور کھائیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رکھی ہے، اس سے بھرپور ہم فائدہ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی نعمت ہمیں مل رہی ہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر۔ بات پھر کہیں اور لمبی نہ ہو جائے، سامعین اگر
آپ کی طرف سے کال آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ 20 نمبر سے سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور فرشتے اور مسلمان درود بھیجتے ہیں، کیا یہ درود ایک جیسا ہوتا ہے؟ درود پڑھنے سے ہمیں کتنا ثواب ملے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود سے کیا فائدہ ملے گا؟ یہ صاحب اس کے اندر 5 الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے درود کا مطلب کیا ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے اور امت کی طرف سے کیا ہوتا ہے، اور ہمیں کیا فائدہ، پھر نبی کو کیا فائدہ۔ تو سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم اس حکم پہ غور کریں گے جو سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، یعنی یہاں پہ جو واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی صلاۃ کا معاملہ ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اے ایمان والو تم لوگ بھی جو ہے صلاۃ اور سلام پیش کرو۔ تو اللہ رب العالمین جب صلاۃ کرتا ہے یا پھر پیش فرماتا ہے، اس کا مطلب جو ہے علماء نے جو پیش کیا وہ ہے کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، پیارے نبی کی تعریف کرتا ہے، پیارے نبی کے درجات کو بلند فرماتا ہے، پیارے نبی کی قدر و منزلت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے، اور آپ کی روح کو جو ہے سکون جو ملتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا رہتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی رہتی ہے۔ اور جہاں تک فرشتے جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نبی کریم کے درجات کو بلند فرما دے، آپ کی روح کو مزید سکون میں اضافہ فرما دے، اور تو فرشتوں کے سامنے، اپنی مخلوقات کے سامنے آپ پیارے نبی کی تعریف فرماتے رہنا۔ اور مسلمان بھی جب درود پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ درود کا مطلب جو ہم لوگ عام طور سے نماز میں درود پڑھتے ہیں، یا جب کبھی جو ہے نبی کریم کا نام آتا ہے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کریم کی روح پر رحمت نازل کرے، آپ کے درجات بلند کرے، آپ کی تعریف کرے، آپ کی قدر و منزلت میں بلندی عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے امت کی طرف سے درود ہے، اور اس کا فائدہ، بہت سارے فائدے ہیں، اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جب بندہ اللہ پیارے نبی کے حق میں جو بات مانگتا ہے کہ رحمت نازل کرے، سلامتی نازل کرے، برکت نازل کرے، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہی چیز بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے نبی کے لیے برکت کی، سلامتی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ وہی چیز جو ہے اپنے بندوں کے اوپر نازل فرماتا ہے جو چیز جو ہے بندے نبی کریم کے بارے میں اللہ کے دربار میں مانگتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کوئی بھی شخص جو ہے پیارے نبی پر ایک دفعہ درود پڑھے، درود بھیجے، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر کم از کم جو ہے 10 دفعہ اپنی طرف سے رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد سے جیسا کہ ہم نے کہا کہ پیارے نبی کو فائدہ کیا ہوتا ہے، یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، آپ کی روح کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات ہے بھائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہدایت کا راستہ بتایا، قرآن کریم آپ کے دل پر نازل ہوا، اسلام آپ نے بتایا، احادیث آپ نے بتائی، اور دنیا والوں کے سامنے جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت پانے کا راستہ آپ نے بتایا، تو ہم اس نبی کریم کا شکر ادا کرنے کی کوئی یعنی اتنی حیثیت ہم اپنے اندر نہیں رکھتے۔ اس نبی کریم کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا۔ اگر ہم زبان سے کہیں کہ نبی کا شکریہ تو ہم کس حد تک جو ہے اس کی وجہ سے شکر ادا ہوگا؟ اس کی وجہ سے شکر ادا نہیں ہوتا، بلکہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کریم پر درود و سلام بھیجتے رہیں، جو درود ہم عام طور سے نماز میں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد جو پڑھتے ہیں، یہ درود پڑھتے رہیں گے تو پیارے نبی کی اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، نبی کی محبت حاصل ہوگی، اور پیارے نبی کا شکر ادا کرنے کا ایک موقع ملے گا کہ ہم پیارے نبی کے احسانات ہمارے اوپر جو ہیں تو ہم ان احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے پیارے نبی کے حق میں درود بھیجتے ہیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن، کال اس وقت اگر آ جائے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ 20 نمبر سے دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے آخر میں اگر کوئی رائٹ پیر دھو کر ٹیشو سے پونچھ کر ساکس پہن کر پھر لیفٹ پیر دھوتا ہے تو اس طرح پیر دھونے میں جو وقفہ آنے سے کیا وضو صحیح ہوگا یا نہیں؟ اس سے بھائی جہاں تک وضو کے جو خلاف معمول، ورنہ
तांता बना होता है कॉल्स का, आज कुछ पता नहीं जी सर, नहीं आ रही। जी मौलाना। तो जी साहब भाई, जहाँ तक वज़ू के जो अरकान हैं, वज़ू के जो आमाल हैं, वज़ू के दौरान हम जो काम करते हैं, तो उन कामों के अंदर से भाई मुवालात जो है, मुवालात का मतलब तसलसल, तसलसल का मतलब ये होता है कि तरतीब के साथ ये आमाल अंजाम दें और दरमियान में वक्फा न दें। जल्दी से मुराद यानी एक के बाद दूसरा जो फरीज़ा होता है, एक के बाद दूसरा जो वज़ू का काम होता है उसको अंजाम दें। इसको उलमा ने फ़राइज़ में शामिल किया है कि मुवालात भी ये फ़र्ज़ है और इसमें ताख़ीर न करें। ये तो हो गई पहली बात। और जहाँ तक अगर कोई बंदा जो है अपने पैरों को जो खुश्क वगैरह कर लेता है या टिश्यू पेपर वगैरह से, रुमाल या किसी टवल से तो साफ पोंछ लेते हैं, खुश्क कर लेते हैं, तो इसकी दो तीन वजूहात हो सकती है। एक वजह तो यह है कि सख्त सर्दी है और दूसरा पैर धोने तक जो है आपको सख्त सर्दी लग रही है मिसाल के तौर पर, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपने जो शूज़ पहने हो माशाल्लाह तो वो अगर जो है इसके चमड़े के बने हो मिसाल के तौर पे, स्किन के, तो ऐसी सूरत में जो है लेदर के बने हो, तो लेदर के जो जूते होते हैं तो फिर इनकी वजह जो है पानी लगने की वजह से ख़राब होने का अंदेशा रहता है। अगर किसी वजह से कोई बंदा इस तरह करता है तो उलमा की तहक़ीक़ ये है कि कोई हरज नहीं। बेहतर तो ये है कि आप पहले दाहिना फिर बाद में बायां पैर धो लें, धोकर जो है आप सॉक्स पहने या शूज़ पहने, जो भी पहने तो ये बेहतर है। लेकिन अगर कोई बंदा इसके बजाय फौरन जैसे ही दाहिना पैर धो लिया और उसके बाद सॉक्स पहनकर या खुश करके सॉक्स पहन लिया, देर न करे और फिर जूता पहन ले, फौरन फिर देर किए बगैर बायां पैर धो ले, सॉक्स पहन ले, उसके बाद फिर शूज़ पहन ले, इस तरह करने में कोई हरज नहीं। इसमें यानी कोई हरज की बात इस मौके पर यह आ सकती है अगर किसी ने इस तरह करके देर से यानी इसको दाहिना पैर पोंछ कर साफ करके उसके बाद फिर सॉक्स पहनकर जूता पहनकर फिर उसके बाद बायां पैर जो है वो धो के सॉक्स पहनकर जूता पहनता है, तो ऐसा शख्स जो है अपने सॉक्स के ऊपर जुराबे या मौज़ों के ऊपर जो पहनता है क्या वो मसाह कर सकता कि नहीं? उसके बाद जब दोबारा वज़ू टूट गया तो उलमा की तहक़ीक़ ये है कि मसाह कर सकता है, कोई हरज नहीं। उसका शुमार यही होगा कि गोया कि उसने वज़ू की हालत में मौज़ों को पहना, इसीलिए इसमें कोई हरज नहीं है। बिल्कुल इस बात की इजाज़त है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और मौलाना सिर्फ कॉल के इंतजार में एक इजाफी बात अर्ज करना चाहूँगा कि किसी भी मामले में, जायज़ होने के मामले में या नाजायज़ या उसको नामुनासिब करार देने के मामले में, जहाँ कहीं भी गुलू होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये वज़ू के मामले में जो आपने हाथ धोए हैं, हाथ धोने के बाद कुल्ली करना है, इसमें वक्फा ना लाएं, पाँव धोने के एक पाँव के दूसरे वक्फा ना लाएं, ठीक। उसका ये मतलब नहीं है कि बस जैसे ही पाँव, जो कुछ लोग ये मतलब निकालते हैं, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अगर बायां पाँव आपका गीला है, जब तक गीला है तो आप उस तक बायां पाँव धो सकते हैं, लेकिन अगर आपका दायां पाँव खुश्क हो गया तो फिर आप लेफ्ट पाँव नहीं धो सकते। ये कुछ लोगों ने ये फतवा दिया हुआ है, ये बात गलत है। अगर आप उसको ड्राई कर लेते हैं, एक होता है फिर खुद ब खुद खुश्क हो जाना, जिसको 15-20 मिनट लगेंगे तो खुश्क होगा ना, उस तरह की खुश्की वहां पर बात सही है वो। लेकिन अगर आपने अपने टिश्यू से और सॉक से या किसी उससे उसको खुश्क किया है, उसके बाद आप दूसरा पाँव धो लेते हैं, तो उसमें ये मसला नहीं है। कॉल आ गई तो उसको पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाम और सवाल बता दें। मेरा नाम है अकरम वहीद अहमद। जी अकरम भाई जी, सवाल मेरा ये है कि अगर अपने माँ के सिवा किसी और अपनी रिश्तेदारी में किसी का दूध पी लिया है तो क्या बाद में फिर दूध बख्शवाना पड़ेगा? अच्छी बात है। और अगर उसके घर फिर लड़की या लड़के का अगर शादी होता हो तो फिर कैसे, जायज है कि नहीं जायज है? इंशाल्लाह ये भी उसमें कुछ शर्तें हैं, वो जरा गौर से सुन लीजिएगा, फिर आपका मसला हल हो जाएगा। ये गुज़श्ता हफ्ते में आपने SMS के जरिए भी ये सवाल भेजा था, उसमें से नाम नहीं लिखा था आपने, अब आप नाम बता दें, अभी इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। इकरम भाई बहुत शुक्रिया आपका। और सर एक और थी था, वो रमजान क्विज का जो इनाम था जी, वो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए, जैसे हमें मौसूल होंगे इंशाल्लाह हम अनाउंस कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फी अमान अल्लाह। शुक्रिया। बारकल्लाहु फीकुम। मौलाना इसका जवाब अता फरमाइएगा अकरम भाई का कि किसी दूसरी खातून का दूध पिया है तो उससे दूध बख्शवाने की बात उन्होंने पूछी है,
اور ساتھ میں پھر یہ کہ کیا وہ جو رضائی بہن اور بھائی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرے منڈے پہ وہ ذکر کیا ہے. جی صاحب ہے، یہاں پر جو ہے 2-3 اہم باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس ماں نے کسی بچے کو جنم دیا ہے وہ اس کی ماں ہوتی، حقیقی ماں ہوتی ہے، والدہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کسی اور خاتون نے، ماں سے ہٹ کر کسی اور خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے رضائی ماں کہلاتی ہے، دودھ پلانے والی ماں کہلاتی ہے. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے بھائی کہ کوئی بھی خاتون کسی بچے کو اٹھا کر دودھ پلانا نہ شروع کر دے، دودھ نہ پلائیں. پہلے ماں باپ سے اجازت لیں، یعنی جو بچے کے ماں باپ ہے جس کو دودھ وہ پلا رہی اسے اجازت لیں. اگر خود انہوں نے دیا ہوا ذمہ داری تم دودھ پلاؤ، اس کی تم کو اجرت ملے گی، الگ بات ہے. ورنہ اس طرح کر دے گی کوئی بھی خاتون تو لوگ اس بات کو ناپسند کریں گے. ہو سکتا ہے اس خاتون کے اندر کچھ بیماریاں ہوں جو بچے کو لگنے کا اندیشہ رہتا ہے، یا پھر لوگ ناپسند کرتے ہوں کہ بھی اس کی لڑکی سے جو ہے میرے بیٹے کی نکاح کی شادی جو ہم کرنا چاہتے تھے تو پھر اس خاتون نے کیوں دودھ پلایا. تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اسی لیے کوئی بھی خاتون اٹھا کر دودھ نہ پلا دے، اس کے بارے میں احتیاط کرے. اسی لیے اکثر علماء نے کہا کہ یہ لازمی اور ضروری ہے کہ دودھ پلانے والی اگر پلانا چاہتی ہے تو وہ پہلے اس بچے کے ماں باپ سے اجازت طلب کرے. الا ہے کہ کسی بچے کی اگر جان جا رہی ہے، مرنے کے قریب ہو گیا، بے حد رو رہا ہے، ماں باپ یا ماں دور ہے، دودھ نہیں پلاتی اور فیڈر وغیرہ نہیں ہے، تو مجبوری کی حالت میں کوئی خاتون پلانا چاہے تو پلا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پلانا وہاں پہ جان بچانے کے ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس بچے کے ماں باپ کو اطلاع دے کہ ہم نے اس طرح کیا ہے. یہ تو ہوگی پہلی بات سے بھائی. اور دوسری بات جو ہے اس طرح کا جو معاملہ ہے کہ دودھ کا قرض دودھ بخشوانا، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور اس دودھ پلانے والی ماں کو جو ہے اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اس بچے کے باپ پہ آتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں واضح فرما دیا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ماں چونکہ بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور اس کی صحت کا خیال رکھنا جو ہے وہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس بچے کا باپ ہے. تو اب آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں کہ چونکہ اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے، بے شک آپ اس کی قدر کرے، احترام کرے، اس کو پیسے وغیرہ دے مثلا کہ اس نے مجھے دودھ پلایا ہے، لیکن دودھ بخشوانے کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں. اس کا یعنی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیے. تو صاحب بھائی آدھا سوال تو ختم ہو گیا. جی جی. اب اس کے بعد آتی ہے بات سے بھائی کہ جس خاتون سے موصوف نے دودھ پیا ہے تو اس کی اگر بیٹی ہے، اس کے ساتھ اگر موصوف نکاح کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس کے بارے میں علماء نے جو تحقیق پیش کی ہے کہ اخواتکم من الرضاعہ، سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اخواتکم من الرضاعہ، کہ وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جن سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، ان میں دودھ شریک بہنیں یہ بھی جو ہے شامل کی جاتی ہیں. تو دودھ شریک بہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس ماں سے دودھ پیا ہے مثال کے طور پہ، اگر اسی ماں سے کسی اور لڑکی نے بھی دودھ پیا ہو، یا پھر اس ماں کی جو ہے کوئی بیٹی ہو مثال کے طور پہ، تو اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. لیکن آپ جو ہے اس ماں کے لیے جو جس کا دودھ آپ نے پیا ہے، حرمت اسی وقت ثابت ہوتی ہے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جبکہ اس کے اندر جو ہے کئی شرائط پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جو دودھ پیا ہے جس خاتون سے، جب آپ کی عمر 2 سال سے کم رہی ہو، ایک تو ہوگی یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو 5 رضعات معلومات 5 دفعہ الگ الگ اوقات میں آپ نے جو ہے دودھ پیا ہو، اور 5 دفعہ آپ نے پیٹ بھر کے جو ہے دودھ پیا ہو. تو اس طرح اگر آپ نے کیا ہو تو 2 سال سے کم عمر تھی ہو آپ کی، 5 الگ الگ اوقات میں آپ نے دودھ پیا ہو، ہر دفعہ پیٹ بھر کر اگر آپ نے دودھ پیا، ایسی صورت میں ہی رضاعت کی تحریم ثابت ہوتی ہے. ورنہ 2 سال کی عمر یعنی زیادہ 2 سال سے بڑھ گئی عمر جب آپ نے دودھ پیا، یا ایک دفعہ آپ نے پی لیا، صرف ایک دفعہ آپ نے کچھ گھونٹ پی کے چھوڑ دیا، تب یہ حرمت ثابت نہیں ہوتی. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کیا نام ہے؟ میرا نام احمد ہے. میرا ایک سوال ہے، میرے امی کا انتقال ہو گیا ہے. جی بھائی. تو میں سوچتا ہوں ان کے لیے جیسے کوئی نل ہینڈل پائپ جو ہوتا ہے نا ہمارے ادھر پانی والا، تو لگائے تو کیا ان کو کچھ ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ بھی جواب آئے گا، اور بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟ ہاں، کچھ اور کر سکتے ہیں، جیسے اور کوئی ہینڈل پائپ ہو گیا، جیسے اور کوئی مسجد میں کچھ پیسے دے دیں تو جیسے ان کو کچھ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سوال ہے. انشاءاللہ. اوکے بھائی.
بہت شکریہ آپ کا احمد بھائی, ابھی جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا. اس سے اس بارے میں ہم یہ حدیث پیش کر سکتے ہیں. پہلی بات, حدیث کی گہرائی میں جانے سے پہلے سے بھائی کہ جب تک کوئی بندہ بقید حیات ہے ماشاءاللہ نیکی کما کر ثواب کما سکتا ہے, ثواب کا جو ہے سلسلہ جاری رہ سکتا ہے, لیکن دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو پھر نیکی کمانے کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کی وجہ سے طریقہ رکھا ہے کہ بندے دنیا سے تو چلے جائیں مگر ان کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے. اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں الا من ثلاث, کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے ثواب جاری رہتا ہے. تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو ایک تو آپ نے بتایا کہ صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, یا تو صدقہ جاریہ یا ایسا علم جو اس نے دنیا میں سکھایا ہو, یا پھر نیک اولاد جو بندہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہو. تو یہاں پر صدقہ جاریہ خود اس بندے نے اپنی زندگی میں کیا ہو, اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں, یا اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے جو ورثہ ہیں, جو ورثہ یا پھر اس کے رشتہ دار جو بھی جو ہیں وہ مرحومین کے حق میں جو ہے ثواب جاریہ کا کوئی کام کرتے ہوں, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے مرحومین کو ثواب ملتا رہتا ہے. جیسے حضرت سعد نے پیارے نبی سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کو جو ہے ثواب پہنچانا چاہتا ہوں, آپ مجھے مشورہ دیں. تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے پانی کی قلت ہے, تم جو ہے کنواں کھدوا دو. تو اس دور میں کنویں کا ہی تصور تھا, تو صاحب آج کل تو نل کا سسٹم ہے, جب کنواں ہی تھا. تو اس صحابی نے جو ہے اپنی والدہ کی طرف سے جو ہے کنواں انہوں نے کھدوا دیا, تو پھر اس کا نام ہی پڑ گیا کہ بئر ام سعد کا کنواں. تو اس طریقے سے کنواں کھدوانے پر پیسہ خرچ کیا سعد بن عبادہ نے, اور ان کو اس کا ثواب تو مل گیا. اور جس کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے جن کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے انہوں نے کام کیا وہ تھی ان کی والدہ, تو ان کی والدہ کو بھی برابر ثواب جو ہے ملتا رہے گا جب تک اس کنویں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اسی طرح اگر آپ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیے کہ وہ محلے جہاں پر جو ہے نل وغیرہ نہیں پہنچتا, پانی کی تنگی ہے, قلت ہے, ایسا نہ ہو کہ ماشاءاللہ 10 نل لگے 11واں نل آپ لگا رہے, ایسا نہیں, بلکہ دیکھیں جہاں پہ تنگی کہاں ہے, غریب محلہ کہاں ہے, جہاں پہ مسلمانوں کے لیے پریشانی زیادہ ہے, تو وہاں پہ فائدہ زیادہ ہوگا. وہاں پہ ڈھونڈ کے وہاں پہ آپ پہنچ جائیے, وہاں پہ نل کا انتظام آپ کروائیے. تو اس کے بعد جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے, پیئیں گے, جانوروں کو پانی پلائیں گے, گھر پہ لے جائیں گے, نہائیں گے, وضو کریں گے, پھر اس وضو سے نمازیں پڑھیں گے, غسل کریں گے, یہ تمام کے تمام جو بھی کام کریں گے اس پر آپ کو اور آپ کی والدہ کو برابر انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. ایک اور کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد ذاکر حسین ہے. جی ذاکر بھائی. جی پہلا سوال ہے استخارے کی نماز کے تعلق سے. نماز کا کوئی وقت مقرر ہے یا کوئی تعین ہے, یا کبھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, یا کتنی دفعہ پڑھ کے جو بھی کام کرنا ہے وہ دفعہ کیا نماز کتنی دفعہ پڑھے؟ جی ایک ہی بار کر کے اس کام کو جو کرنا ہے وہ ایک ہی دفعہ کر کے اچھا ٹھیک. ایک دن پہلے یا مطلب سمجھے ابھی کل یا پرسوں کام کرنا ہے تو آج ہی کا پڑھنا ہے, پھر کل بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ بنا ہے. اور اگر کام مطلب وہ نماز پڑھنے کے بعد میں وہ اگر وہ مطلب جو بھی ہم جو قدم اٹھاتے ہیں جی جی کہ ہم تو اس کے خیر کے لیے دعا کرتے ہیں, نماز پڑھ کے خیر کے لیے اور فائدے کے لیے کرتے ہیں. جی اگر اس میں کچھ نقصان ہوتا ہے جو کام کرنے کے بعد میں, تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے گا؟ اچھی بات. ابھی کیا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیا کس طرح سے, یہ ایک سوال انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا سوال ہے, یہ میری وائف اور میں الحمدللہ ماشاءاللہ نماز کے تو پابند ہیں, 5 ٹائم کی نماز ہم لوگ, اور جی اور قرآن وغیرہ کے جی. اس کے اور جہاں تک مجھے علم ہے کافی حدیثوں کے سے ثابت ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, اور افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم لوگ, میں یا میری وائف جو ہے نا دعا کرتے ہیں ہمیشہ, مطلب افطار کے وقت کرتے ہیں, تہجد کی نماز کے وقت کرتے ہیں.
اور اکثر نمازیں پڑھ کے دعائیں بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو مطلب ہم لوگ خیر کے لیے دعا کرتے ہیں اور شفا کے لیے, کوئی بیماری سے شفا کے لیے کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم سمجھے اتنا کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ شفا نہیں ہوتی ہے یا فائدے نہیں ہوتے, نقصان نہیں ہوتے, تو یہ بھی کیا اللہ کی طرف سے ہے, کیا مطلب نکالا جائے گا؟ یہ اچھی بات سمجھے میری ہمیشہ بیمار رہتی ہے, کچھ سر میں درد, چکر یا پیٹ میں درد, اکثر ہوتا ہے, کافی علاج کرنے کے باوجود بھی سمجھے وہ مرض میں مبتلا رہتی ہے. جی جی انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا محترم. بہت شکریہ آپ کے بھائی, بارک اللہ فیکم. جی مولانا ذاکر میں نے بند نہیں کیا. اچھا ایک اور کال آ رہی تو یہ بھی لے لیتے ہیں, پھر اس کے ساتھ جواب دیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی میرا نام نصیر الدین ہے. جی نصیر بھائی, اور میرا دو سوال ہے. جو آغا خنیف فرقہ ہوتے ہیں, اس میں شریعت میں ان لوگوں کو کیا مانا جاتا ہے؟ جو مسلمان مانا جاتا ہے یا کیا اچھی بات ہے غیر مسلم مانا جاتا ہے؟ جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ذبیحہ ہوتا ہے, جو بکرا جو کاٹتے ہیں, کیا ان کو کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے. نصیر بھائی آپ نے بالکل آخری لمحے میں کال کی ہے, اور یہ اس کال کو, اس کا جو سوال ہے نا, یہ ہم اگلے حلقے میں شامل کر پائیں گے کیونکہ وقت نہیں ہے زیادہ. اور بہت شکریہ آپ کا بھائی. اگلے ہفتے آپ اس کا جواب شروع میں سن لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. جی مولانا ذاکر بھائی کا پہلا سوال استخارے کے حوالے سے جو انہوں نے پوچھا, اگر آپ اس کے جواب عطا فرما دیں تاکہ میں سوال دہراتا نہیں ہوں. جی سر بھائی, اصل میں وقت بھی بہت کم ہے سر بھائی. جی بھائی, اس کے بارے میں سر بھائی استخارے کی جو نماز ہوتی ہے وہ ممنوع اوقات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہو گیا کہ ابھی مجھے ارجنٹ فیصلہ کرنا ہے. تو جو ممنوع اوقات نہیں تو اس وقت آپ جو ہے استخارے کی نماز پڑھیں, جیسے ظہر کے بعد یا پھر عصر سے پہلے, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, یا پھر صبح 9-10 بجے, یعنی ظہر سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے تک جو ہے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد استخارے کی دعا آپ پڑھیں, اور جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو کہ کسی کام کے سلسلے میں آپ پڑھتے رہیں. جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ کس کام میں آپ کے لیے دنیا و آخرت میں, یا بلکہ جو حدیث کے الفاظ دین دنیا و آخرت کے اندر جو بھلائی ہے تو اس کی طرف جو ہے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. تو جب آپ کو اطمینان ہو گیا تو پھر آپ اس کام کو کریں. لیکن استخارے کے ساتھ ساتھ علماء نے بات بھی پیش کی کہ آپ مشورہ بھی کر لیا کریں. استخارہ تو ہوتا ہے, لیکن استخارے کو جو آپ نے سوچا کیا نتیجہ وہی ہے کہ نہیں ہے تو پتہ نہیں چلتا. اسی لیے آپ جو ہے لوگوں سے مشورہ کریں کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں, یہ کام جنہوں نے کیا ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. تو استخارہ اور مشورہ علماء نے ان دونوں کو جوڑ کر کہا کہ اس کے بعد آپ جو ہے بہتر فیصلہ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو خسارے سے اور نقصان سے بچا سکتے ہیں. جی سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور تہجد کے وقت اور افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, کیا پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ بات صحیح ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے دعا مانگنے کے باوجود بھی اہلیہ بیماری چلی آ رہی ہے, ان کی شفا کی دعا مانگی تھی, ابھی تک وہ شفا مل نہیں رہی. جیسا بھائی اس بارے میں بے شک یہ بات صحیح ہے کہ تہجد کے وقت اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. پہلی بات جو ہے تہجد کے وقت کے معاملے میں بخاری اور مسلم کی دلیل ہے, اور دوسری جو بات ہے اس کے لیے ابن ماجہ میں دلیل اس کی پائی جاتی ہے. افطار کے وقت دعا جو قبول ہوتی ہے, ویسے دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر قبول ہونے کی جو امید کی جاتی ہے ان دونوں اوقات کو بتایا گیا ہے. اور جہاں تک کسی کا بیمار رہنا صاحب دعا کرنے کے باوجود, تو اس دعا کی وجہ سے دنیا میں انشاءاللہ فائدہ ہو جائے تو ہو جائے گا. اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو آخرت میں زیادہ فائدہ پہنچانا ہے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بہت زیادہ نیکیوں کے خزانوں کی شکل میں فائدہ آپ دونوں کو انشاءاللہ حاصل ہوگا. اور دعا کے ساتھ ساتھ بہتر علاج بھی کریں. ایک دفعہ ایک صحابی سے پیارے نبی نے پوچھا کہ تم کیا دعا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ دعا یہ کرتا ہوں کہ جو سزا مجھے آخرت میں ملنی مجھے دنیا میں مل جائے, نعوذ باللہ. تو نبی نے کہا کہ نہیں, اس طرح دعا مت کرو کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی عافیت مانگو. تو اس طرح کی آپ دعا مانگیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی دعا میں یا کسی وجہ سے کوئی کمزوری تو نہیں ہے. دعا یعنی دوا ایک کی جگہ تو الٹی دعا تو استعمال آپ نہیں کرتے ہیں, تو دعا اور دوا میں آپ ذرا سا ان کو پرکھ کے دیکھیے کہ دونوں چیزیں برابر چل رہی ہے کہ نہیں. اس کے باوجود اگر کوئی آزمائش کے طور پہ اس طرح کی تکلیف جاری ہے تو معاملے کو اللہ کے حوالے کرے اور اپنی اس دعا کو جاری رکھے, اور آخرت میں اس کا اجر آپ کو ملے گا. اللہ خیرن. اور مولانا وقت بالکل ختم ہو گیا بھائی, دعا کا سلسلہ جاری رکھیے گا.
پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے جمعے کے روز انشاءاللہ 1 بجے دن کے آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.